انگریزی کے ایک محاورہ ہے کیوروسٹی کل دا کیٹ، یعنی تجسس جو ہے وہ سب کو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں انہیں پھر افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ کل رات میں نے 2 گھنٹے 25 منٹ تو سننے میں لگائے، حالانکہ پریکٹیکلی تو ٹائم تو 3-3.5 گھنٹے لگ گئے، کیونکہ بیچ میں 2 دفعہ اس حکومت کے یقین دہانی کے باوجود بتی چلی گئی، اور وہ بھی اسلام آباد میں بغیر کسی شیڈیول کے، بغیر کسی پلانڈ لوڈ شیڈنگ ٹائم کے، جب ان کا جی چاہا وہ بتی لے گئے، 15 منٹ بعد پھر لے آئے، پھر کہیں لے گئے، اور پھر کچھ وقت کے بعد آ گئے۔ تو یہ 2 گھنٹے اور 25 منٹ گفتگو سننے کے لیے دیے، ذہن میں چند خیالات اس طریقے سے یعنی ریٹل کر رہے تھے، ڈگمگا رہے تھے، کھڑک رہے تھے، جو بھی آپ کہیں، کہ سپریم جوڈیشل کونسل وہ میٹنگ جو کہ بند کمروں میں ہوتی ہے، جس تک ہمیں کبھی رسائی دستیاب نہیں ہوئی، تو اس دفعہ خیر سے یہ ساری کی ساری منظر عام پر آ گئی ہے، تو اس کو سننا تو چاہیے کہ ہماری سپریم کورٹ کے ٹاپ موسٹ لیول پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا انداز بیان کیا ہے، اور وہ کس خوش اسلوبی سے تمام چیزیں ڈسکس کرتے۔ لیکن وہ 2 گھنٹے 25 منٹ سننے کے بعد انتہائی مایوسی ہوئی، جس طریقے سے ٹوٹل میٹنگ کنڈکٹ ہوئی اور پھر جس طریقے سے وہ کنکلوڈ ہوئی۔ سٹارٹنگ میں جو اس کے چیئرمین ہیں یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے اپنی گفتگو سے آغاز کیا اور بتایا کہ یہ میٹنگ کیوں ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے 5 لوگوں کی اپائنٹمنٹ یا ایلیویشن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کے نام پیش کر دیے۔ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے ایک ساتھی جج جو ان کے فوراً بعد بولے، اور یہ اعجاز الاحسن صاحب یعنی چیف جسٹس کے سیکنڈ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے بعد بولنے والے جو جج تھے وہ تھے جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ انہوں نے کوئی 5-7 منٹ گفتگو کی، اور وہ ویسے ہی کی جیسے ظفر اللہ جمالی مشرف کے دور میں وزیر اعظم تھے، تو وہ کہتے تھے میری تو ساری کی ساری جو کیبنٹ ہے یا میری جتنے بھی فیصلوں کی اپروول ہے وہ تو صدر صاحب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوری طور پر ہر ایک چیز کو اپروو کر دی۔ اس کے بعد جو بھی گفتگو ہوئی اس میں سب سے پہلی چیز جو نوٹ کرنے والی تھی کہ یہ سب لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور ان کی ایک ایوریج انگریزی کی گفتگو تھی جو کہ 2 گھنٹے 25 منٹ تک رہی، تو بہتر ہوتا کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ اپنی قومی زبان میں ہی گفتگو کر لیتے، تو ایک تو سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی جو اس ملک میں بستے ہیں، چاہے ان کی تعلیم زیادہ ہے یا کم ہے، اور وہ یہ بھی انالائز کرتے کہ یہاں بند دروازوں کے پیچھے کیسی کیسی گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کس قدر انسان کے ہوش گنوانے کے لیے کافی ہے۔ ہوش اس طرح سے اڑ گئے کہ جن 5 لوگوں کے نام پیش کیے گئے ان میں سے ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جن کے بارے میں سب نے کہا کہ ان کا نام دوبارہ یعنی پیش کیا جا سکتا ہے یا اس پر غور ہو سکتا ہے، لیکن ان سے جو نیچے 2 اور 3 ججز ہیں وہ ان سے 1 دن جونیئر ہیں، ان کی جو ججمنٹس ہیں جس طریقے سے ایویلویٹ کیا جاتا ہے کسی کو بھی سپریم کورٹ میں لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے ججز کے بارے میں انفارمیشن ہی اویلیبل نہیں ہے، تو اگر وہ بھی اویلیبل ہو تو پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ 1 دن کی سینیارٹی کے ساتھ کیا آیا انہیں ہی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے یا کوئی دوسرے ججز کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بقایا چاروں نام تو مسترد کر دیے گئے، اور سب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 2 ہفتے بعد خالی ہونے والی اسامی پر کس طرح سے کسی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو
کوئی تیسرے نمبر پر بولنے کے لیے یا چوتھے نمبر پر کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو مٹیریل ان کو بھیجا گیا ہے وہ ابھی تک ان کی نظر سے وہ گزرا نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکے ہیں یا ان تک پہنچا نہیں ہے، جو بھی انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمام افراد کی اوپینین کو سننے کے بعد اپنی رائے یا اپنا مائنڈ جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا کہ میری نظر میں کیا ہے، کیونکہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ تمام انفارمیشن نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سننے کے بعد، یعنی بقایا جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو سننے کے بعد میرا مائنڈ جو ہے وہ کسی ایک طرف بن جائے۔ تو جناب عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں نہیں آپ ابھی بول لیں، یعنی وہ عمر عطا بندیال صاحب کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں اور انہوں نے اگلی دفعہ چیف جسٹس بننا ہے، تو انہیں بیچ میں اٹارنی جنرل سے بھی پہلے، وزیر قانون سے بھی پہلے، بار ایسوسی ایشن کے ممبر سے بھی پہلے، اور نئے وارد ممبر سپریم جوڈیشل کونسل یا کمیشن جو بھی اس کو کہیں، ان سے بھی پہلے جو ہے وہ ایک سینئر جج کو کہنا کہ آپ ابھی سے اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو ہمیں دے دیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو بڑی مشکل کے بعد جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس بندیال صاحب اس بات پر ایگری ہوئے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اینڈ پر بول لیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ کنکلوڈ تو میں نے کرنا ہے، آپ کنکلوڈ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دال میں کالا ہمیں وہیں پر دکھائی دے گی۔ پھر اس کے بعد بقایا سب لوگوں نے اپنی اپنی گفتگو کی، لوگوں نے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو اس طریقے سے گفتگو نہیں کی، لوگوں نے اپنے جو ساتھی ججز جن کے نام یہاں کمیشن میں پیش ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایک مثبت انداز میں ہی گفتگو کی، لیکن یہاں پہ ہوش ربا یا آنکھیں کھول دینے کے لیے یا لوگوں کو جھٹکا دینے والی جو بات تھی کہ ہماری سپریم کورٹ میں جن ججز کو لایا جا رہا ہے ان کے لیے آپ، یعنی ہماری سپریم جوڈیشل کونسل نے، ہماری سپریم کورٹ نے پچھلے 72 سالوں میں کوئی ایسا پیمانہ ہی طے نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر لوگ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے آئیں۔ یعنی یہاں قوم کے لیے میٹرک کا بھی امتحان ہو سکتا ہے، انٹرمیڈیٹ کا بھی ہو سکتا ہے، پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی ایگزامز ہوں گے، وہاں پر بھی سب چیز کی جائے گی، لیکن جو ٹاپ موسٹ کورٹ میں لوگ ایلیویٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے من مرضی کے کمنٹس دیں اور اس کے بعد اپنے چہیتوں کو آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جج کے طور پر لے آئیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ جو توہین عدالت ہے اگر آپ نے کوئی ایسی گفتگو کی جس سے کورٹ کے خلاف جو ہے وہ اوپینین بنتا ہو، یعنی آپ بیسک پیرامیٹرز ہی ڈیفائن نہیں کر سکے۔ کس قدر شرمندگی کی بات ہے، کس قدر نالائکی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کوئی اصول ہی واضح نہیں ہے، یعنی کس بنیاد پر ہم کس طرح سے لوگوں کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ چونکا دینے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم میٹنگ کے آخری لمحات پہ پہنچتے ہیں تو بیچ میں خیر وہ 5 لوگوں نے ایکسپریس کیا کہ وہ ان 4 لوگوں کو اپروو نہیں کرتے ہیں اور 5ویں ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کا نام دوبارہ سے اگلی میٹنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے، یہ بہت واضح ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ہمارے چیف جسٹس صاحب ڈنڈی مارتے ہوئے ہر ایک چیز کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے ہی جو ہے وہ ڈپلومیٹک انداز میں اپنے بولنے کی باری لی اور پھر ان کو وہ باری دی گئی۔ موڈ نہیں تھا ان کو کچھ بھی، یعنی ان کو باری دینے کا، لیکن پھر انہوں نے جب اتنا کہا تو ان کو باری دینی پڑ گئی۔ انہوں نے جو غیر قانونی نکات تھے اس جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے جس کے تحت یا جن رولز کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو جو غیر آئینی باتیں تھیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ تو غیر آئینی ہے،
یہ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کر رہے ہیں. ابھی وہ ریزننگ دے ہی رہے تھے کہ بیچ میں جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس میٹنگ کو کنکلوڈ کر دیا، اور وہ ایسی ابرپٹلی ختم ہوئی کہ جیسے میرے خیال میں ہمارے یہاں جو پرائیویٹ بزنسز میں چھوٹی سے چھوٹی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی اتنی جلدی ابرپٹلی اس طرح سے ختم نہیں ہوتی. وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ جی اچھا ہم نے کیا فیصلہ کیا، پھر اس فیصلے کے اوپر سب کی رائے لی جاتی ہے کہ آپ اس میں سے کون سی چیز کو منظور کر رہے ہیں، کون سی چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. من مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئے، اور پیچھے جو ہے وہ ممبر کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ کنکلوڈنگ دا چیئرمین آف دا میٹنگ ہی ہیز لیفٹ دا پلیس. یہ اس کے لاسٹ میں اس طرح کے جو ہے وہ تاثرات ہیں سب کے. پھر اس کے بعد پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ساری جو ہے وہ دھما چوکڑی مچتی ہے. تو ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہائیسٹ آفیسز میں یعنی لوگ اپنی سروس کی بلکہ عمر کی بھی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں بیسک چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہیں، اور پھر وہ جو میٹنگ کے اندر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو فائنلائز ہونی ہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی یعنی اس کو کنکلوڈ ہی نہیں کیا. حالانکہ شروع میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کنکلوڈ تو میں نے کرنا، لیکن اینڈ پر انہوں نے کوئی کنکلوڈ نہیں کیا. تو یوں پبلک کا پیسہ، کیونکہ اس تمام پروسیس میں، اس تمام ایکٹیویٹی میں وہ تھاؤزنڈس آف پیجز جو کلیکٹ کیے گئے، لوگوں کے ڈیٹاز اکٹھے کیے گئے، پھر ان کے بارے میں، ان کی کمپیٹنس کے بارے میں، پھر ان کی دیگر جو یعنی سو کالڈ پیرامیٹرز تھے کہ وہ کتنی اچھی ججمنٹ لکھ سکتے ہیں، قانون کو وہ کتنا سمجھتے ہیں. اچھا، پھر اتفاق میٹنگ میں یہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کرمنل سائڈ کے ججز زیادہ چاہیے یا ہمیں دوسرے ججز زیادہ چاہیے جو کہ سول میٹر سے یعنی جن کی ایکسپرٹیز ہوں اس فیلڈ میں. تو مطلب ایسی میٹنگ جس کے پہلے بنیادی چیزیں ہی آپ کی کلیئر نہ ہوں، اور آپ کے بہت سارے پارٹیسپینٹس کے پاس کوئی مٹیریل ہی ریڈ کرنے کے لیے یا ان کو ٹائم ہی اتنا نہ دیا گیا ہو کہ جس میں سے وہ چیزوں کو پراپ کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں اور پھر وہ میٹنگ میں آئیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک جج جو ہے وہ صبح سویرے کمرہ عدالت میں کرسی پر بیٹھ جائے اور ہر فائل کو یعنی مدعی اور مدعا علیہ کے آنے پر جو ہے وہ کہ اچھا آپ کا کیا کیس ہے، یعنی اس کو کیس کی فائل ہی جج نے نہ پڑھی ہو. الٹیمیٹلی کیا وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا اس کو کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو میٹنگ تھی یہ بھی کچھ ایسی تھی. ہماری عدالتوں میں بھی یہ نیچے لوور کورٹس میں آپ جائیں تو وہاں پر اکثر ججز کیونکہ ان کے پاس 300 مقدمات ایک دن میں لگے ہوتے ہیں. تو کون ایسا جج ہوگا جو وہ 300 مقدمات کی 300 فائلز پڑھ کر آئے گا اور آ کے جو ہے اس کے اوپر کوئی بہتر رزلٹ پروڈیوس کر سکے؟ وہ ایک روٹین میٹر میں آتے ہیں، ہر کسی کو تاریخ دی آگے، بیچ میں دو مخالف وکیل یعنی مدعی اور مدعا علیہ کا وکیل کچھ بولا تو بیچ میں کوئی ملتی جلتی جو ہے وہ بات کر دی. تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شیئر ویسٹیج آف پبلک منی، لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ خام خواہ ضائع ہو رہا ہے. جتنا بھی اس میٹنگ کے لیے پروسیس کیا گیا اس پہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے وہ سب کے سب ضائع ہو گئے. اور یہ میٹنگ 2 گھنٹے 25 منٹ. کوئی جو ہے وہ کس ملک سے شامل تھا، یعنی وہ جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے وہ تو کہیں اور سے شامل تھے. قاضی فائزی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کسی اور جگہ سے، کسی دوسرے ملک سے اس میٹنگ میں نیٹ کے ذریعے موجود تھے. تو مطلب ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ پبلک جو ٹیکس منی ہے اس کو کس طریقے سے ضائع کیا جا رہا ہے. یہ میٹنگ ٹوٹل 15 منٹ کی تھی، جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس پہ 2 گھنٹے 25 منٹ سے بھی کچھ اوپر ہے، 40-45 سیکنڈ سے. اتنی لمبی میٹنگ میں نہ جانے کس بات کی؟ یہی وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ تو انصاف ملتا نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، اور یہاں پر حکومتیں بھی اسی طریقے سے چلتی ہیں. اگر کبھی ان کی کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس اسی طرح کے منٹس آ جائیں تو ہمیں ادھر بھی پتہ چلے گا کہ صرف جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے والے ہیں
بولنے والا اور تیاری کر کے آ کے کام کرنے والے لوگ کم ہی ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ 4 لفظ جو ہے وہ اس پر کہے جا سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ 15-20 منٹ سے زیادہ کی نہیں تھی، اور جو کچھ اس میں ہوا یا جو کچھ اس میں ڈسکس ہوا یا جو کچھ بغیر کنکلوژن کے ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ 15-20 منٹ سے اوپر کی میٹنگ ہونی نہیں چاہیے. اور توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی ایسی میٹنگ ہو تو اس میں جو ہے لوگ تیاری کر کے جائیں اور اس تمام ایکٹیویٹی کو اسی طریقے سے پبلک کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی کس ٹہنی پر کس جھولے پر جھول رہے ہیں. میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.